بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو بن ادم بلخ کے بادشاہ تھے۔ ایک روز ایک ملازمہ آپ کے خوابگاہ کی صفائی کر رہی تھی۔ آپ کا بستر پرندوں کے پروں کا بنا ہوا تھا۔ صفائی کرتے ہوئے ملازمہ کو یہ بستر بڑا اچھا لگا۔ وہ اس پر بیٹھی تو نرم گرم بستر بڑا آرام دہ لگا۔ وہ لیٹ گئی اور لمحوں کے اندر اسے اونگ آ گئی۔ اسی اثنا میں آپ خوابگاہ میں آئے اور دیکھا کہ ایک خادمہ بستر پر سو رہی ہے۔ آپ نے چابک پکڑا اور محو خواب ملازمہ کی کمر پر مارا۔ وہ تڑپ کے اٹھی۔ بادشاہ کو سامنے دیکھا تو معافی مانگنے کی بجائے مسکرانے لگی۔ آپ نے وجہ پوچھی تو بولی، میں ذرا دیر کو اس بستر راحت پر غافل سوئی تو مجھے یہ تعزیانہ پڑا۔ سوچتی ہوں تو جو مخلوق کے حال سے بے نیاز اس بستر پر سوتا ہے، تیرا کیا انجام ہوگا؟ یہ سن کر ابو بن ادم پر سکتہ طاری ہو گیا۔ آپ نے ملازمہ سے معافی مانگی اور اللہ سے توبہ کی۔ کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ ایک روز ابو بن ادم شکار کرتے ہوئے اپنے لشکر سے جدا ہو گئے اور ایک ہرن کے تعاقب میں دور نکل گئے۔ اللہ نے ہرن کو بات کرنے کی قدرت عطا کی۔ وہ بولا، کیا تو اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کیا تجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے؟ یہ سن کر آپ بے حد متاثر ہوئے۔ آپ نے اللہ کے حضور توبہ کی اور زہد اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کی۔ ایک رات شور سے ابو بن ادم کی آنکھ کھلی۔ آپ کے محل کے چھت پر کچھ اجنبی تھے جنہوں نے بتایا کہ وہ اپنا گم شدہ اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ نے کہا، ایک محل کی چھت پر اونٹ کو ڈھونڈنا کیا بے وقوفی کی بات نہیں؟ ان میں سے ایک آدمی بولا، ایک بادشاہ اپنے آرام دہ محل میں رہ کر خدا کو ڈھونڈے، کیا یہ بے وقوفی کی بات نہیں؟ اس بات سے آپ پر اتنا اثر ہوا کہ آپ نے محل چھوڑ کر جنگل کی راہ لی اور درویش بن گئے۔ ابو بن ادم کی حکایت میں آتا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب میں جنگل میں پہنچا تو ایک بوڑھا شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا، اے ابراہیم، تم جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے جس میں سے بغیر سامان اور بغیر سواری کے چلے جا رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں جان گیا کہ یہ شیطان ہے، لہٰذا چاندی کے 4 دانگ روپے جو میری جیب میں موجود تھے انہیں بھی جیب سے نکالا اور پھینک دیا اور پختہ ارادہ کیا کہ ہر میل ہر 400 رکعت نماز ادا کروں گا۔ اسی دوران حضرت خضر علیہ السلام نے میرے ساتھ صحبت اختیار کی اور مجھے اللہ کا اسم اعظم سکھایا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔